السلام علیکم، کیا حال ہے میری پیاری یوٹیوب فیملی کا؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور سب کی حفاظت فرمائے اور جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت دے، جو پریشان اس ٹائم دنیا میں کہیں پہ بھی اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جو سفر میں ہے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو اپنی منزلوں پہ خیریت سے پہنچائے، اور جو دنیا میں کہیں پہ بھی بیماری کی حالت میں، محتاجی کی حالت میں ہے، اللہ پاک اپنے سوا کسی کا کوئی محتاجی نہ ہو اور کوئی پریشانی نہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، آج تھوڑا سا آواز کو اگنور کیجیے گا کیونکہ موسم کی چینجنگ کی وجہ سے نا تھوڑی طبیعت اپسیٹ ہے، تو آواز عجیب سی یا بھاری بھاری سی، تو باقی اللہ پاک خیریت رکھے۔ یہ جی صبح دن کا آغاز ہوا تھا، سحری کی تھی اور سو گئے تھے، بعد میں بیٹی میری نے روزہ رکھا تھا، ایگ بریڈ کھائی تھی اور چائے ساتھ اس کو میں نے بنا کے دی تھی، وہ اس کا ناشتہ بھی تھا اور ساتھ میں اس کا وہ کہتے ہیں نا سحری بھی تھی، تو آئلنگ کی ہوئی تھی اس کو میں نے کہ بھئی اٹھ کے تو شاور لے لے گی، تو بیٹھی تھی اپنا ناشتہ کر رہی تھی، تو میں نے کہا چھوٹا سا کلپ آپ کے لیے بناتی ہوں۔ تو یہ مجھے نا میرے ہمسایہ نے بھیجی تھی چکن جلفریزی، بہت 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 ٹیسٹی تھی، بڑی مزے کی تھی، تو میں نے نہیں خیر کبھی بنائی، تو مجھے ان کے میری نیبرز نے بھیجی تو مجھے بڑی مزے کی لگی، تو میرے ہسبینڈ بھی پسند کر رہے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ نا انشاءاللہ ہم بھی جلدی بنائیں گے نا، مزے کی ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی کی مہلت دی تو کوشش کریں گے کہ عید پہ بنائیں، یا مطلب جیسے بھی ہو سکا، جب بھی موقع ملا تو بناؤں گی انشاءاللہ، پھر آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی۔ تو جی پھر اس کے بعد جی افطاری کا ٹائم ہو گیا، افطاری بنائی جس میں کہ کریم چاٹ تھی، کریم چاٹ میں سیب، کیلے، کھجورے اور خربوزہ اور اسٹرابری اور بادام اور میوہ کشمش جسے کہتے ہیں، اور یہ سب ڈال کے تو اس کو اچھے سے مکس کیا، اور ایک باؤل میں کریم لے لی، کریم کے اندر پسی ہوئی چینی، ساتھ میں سفید مرچ پسی، اور ہلکا سا چھوٹا سا چٹکی بھر نمک ڈال کے کریم کو اچھے سے مکس کر کے یہ سارے فروٹ میں مکس کر دی تھی، اور کھجوریں تیار کر لی تھی، کھجوروں میں صرف نیچے ایک بادام رکھا، سینٹر سے کٹ لگا کے اس کی گٹلی نکال کے نیچے بادام رکھا، اوپر کریم ڈال دی تھی، کریم میں نے پیسی ہوئی چینی مکس کی تھی تو یہ ڈال دی، اور ساتھ میں سموسے میں نے فریز کیے ہوتے ہیں مکس ویجیٹیبل کے، بند گوبھی، مٹر، گاجر، شملہ مرچ اور چکن ڈال کے اس میں نمک، کالی مرچ، چلی سوس، سویا سوس اور سرکہ یہ ڈال کے اچھے سے فرائی کر کے، اور اس کو جو ہے چکن میں سیپریٹ سے بوائل کر لیتی ہوں، پھر بعد میں ویجیٹیبل کے ساتھ اچھے سے تھوڑا فرائی کر لیتی ہوں، سوٹے کر کے اچھے سے، پھر اس کو سموسوں کی فلنگ میں سموسے فل کر کے، اور جب جو فریز کر لیتی ہوں، جب دل چاہتا ہے نکالتے ہیں، فرائی کر لیتے ہیں سموسے۔ آج بس تھوڑی زبان جو ہے نا لڑکھڑا رہی ہے کیونکہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے، تو باقی پھر اس کے بعد افطاری کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بازار چلے گئے، آپ کو پتہ ہی عید کی آمد ہے، تو اس کے لیے شاپنگ واپنگ کرنی تھی، تو یہ مجھے ڈریس بہت پسند آیا تھا، بڑا اچھا لگا، تو جب اندر گئے پوچھا اس کا تو 2 پیس تھا، اور 2 پیس ڈریس کی جو ہے نا وہ 2 پیس کی پرائس کیا تھی، 6,500 روپے، اورنج والے ڈریس کی پرائس تھی 6,500 روپے۔ پھر جی آگے گئی، آگے میں نے یہ گرین والا ڈریس دیکھا، یہ بھی بہت پسند آیا، تو جب اس کا پوچھا تو یہ بھی بتایا گیا کہ 2 پیس ہے، مطلب اس کے ساتھ بھی دوپٹہ نہیں تھا، اورنج والے کے ساتھ بھی دوپٹہ نہیں تھا، اور اس کے ساتھ گرین والے کے ساتھ بھی دوپٹہ نہیں تھا، اور یہ تھا 8,500 روپے کا۔
اللہ منہ میں پانی تو آتا رہا، بس دیکھ کے آگے چلے گی اور کیا کرتے. پھر آگے گئی، ایک شرٹ پسند آئی، وہ بڑی پیاری لگ رہی تھی، لانگ شرٹ تھی اور وائٹ کلر کی جو شرٹ تھی وہ جب پوچھی اندر جا کے میں نے شاپ کیپر سے، پتہ باہر ڈسپلے پہ انہوں نے لگائے ہوتے تو اچھے لگ رہے تھے. اندر گئی جا کے جب پوچھی شرٹ تو اس نے بتایا 4,500 کی صرف شرٹ تھی. تو خیر جی پوچھ کے واپس آ گئے، کچھ بھی نہیں. پھر اپنا تو خیر میں نے کچھ بھی نہیں لیا، پھر اپنی مطلب ڈریس نہیں لیا. تو پھر آگے گئے، بچی کے دیکھنے لگی، بیٹی کے اپنی کے دیکھے میں نے. بیٹی کے پھر خیر جی پسند آئے تھے، دو سوٹ پسند آئے تھے، وہ لیے تھے. اور 2 سوٹ لے کے اس کے پھر ہم لوگ آگے گئے، پرائز وغیرہ دیکھی. بڑے مطلب بچی کے بیٹی کے مجھے بہت اچھے لگے تھے، اس کے ہم نے 2 فائنل کر کے وہ اچھے لے لیے تھے. اور اپنے لیے میں نے صرف پھر مجھے آگے گئی تو عبایا پسند آیا تھا، یہ والا، یہ عبایا میں نے لیا تھا. یہ بہت ریزنیبل پرائس لگی مجھے بڑا پسند آیا تھا. اس کی بازو بھی نا بڑی پیاری تھی، وہ الائسٹک لگا کے نا جیسے کف سٹائل کی، وہ جیسے کف سٹائل کی، یا پتہ نہیں کف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، الائسٹک سے بند کی جاتی ہیں، بڑی پیاری سی لگتی ہیں. تو وہ جی یہ میں نے عبایا اپنا لے لیا، 1500 کا 2500 کا کہہ رہا تھا، جو کہ 1500 میں فائنل دیا تھا. بڑا پیارا تھا. تو یہ میں نے لیا. اور پھر اس کے بعد گھر آگے تھک کے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا. اب انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے زندگی رکھی تو کل پھر جائیں گے، کیونکہ اب تقریباً روز ہی چکر لگے گا، کیونکہ سسرال جانا ہے. میں نے اپنی ساسو ماں کے کپڑے لینے ہیں، بیٹی کی جوتے لینے ہیں، اپنے جوتے لینے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی کئی چیزیں جو لینے والی ہیں وہ لیں گے. تو دیکھو کیا کیا لیتے ہیں. بیٹی میری تو بڑا کچھ گنوا رہی تھی، ہیئر بینڈ لینا ہے، جوتے لینے ہیں، نیل پالش لینی ہے، مہندی، یہ وہ کافی کچھ بتا رہی تھی کہ یہ تو کافی کچھ اس کی بھی چیزیں ہیں. میری اپنی کافی آئٹمز ہیں لینے والی، تو وہ لینی ہے. دیکھیں اب. تو باقی یہ کہ شاپنگ تو خواتین کی تو اسپیشلی جتنی بھی شاپنگ کر لے کام ہی ہوتی ہے. باقی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ. اور رمضان کا مہینہ ہے، درود پاک کا ورد زیادہ سے زیادہ رکھے، آیت الکرسی کا ورد زیادہ سے زیادہ کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اور اپنی نماز قرآن میں مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو یہ ہے کہ آج کل تو پتہ اب طاق راتیں بھی ہیں اس آخری عشرے میں. اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہماری بھی بخشش فرمائے، ہمیں نماز قرآن پڑھنے والا بنائے. مجھے نا وہ امجد صابری کی نعت بڑی اچھی لگتی ہے، وہ بڑی پیاری پڑھتا ہے نا کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. آپ نے بھی سنی ہوگی، جب قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد کرنے کے لیے آ جانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی قبر روشن کرے اور ہمیں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمیں روزے رکھنے والا، نماز پڑھنے والا بنائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنائے، اور اللہ پاک ہمیں خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے، اور خوش رہنے کی کوشش کیا کرے، کیونکہ یہ دنیا چھوٹی سی ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب کہاں کیسے ختم ہو جائے. تو جتنا ہو سکتا ہے خوش رہیں، خوشیاں تقسیم کریں، اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، اور اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ صدقات کرتے رہا کریں. اللہ پاک آپ کو اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ خوش رکھے، آباد رکھے، اپنا خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.